کہ وہ باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اس کے اوپر صرف ایک ہی رپورٹ ہے اور وہ رپورٹ ان صحابی کی ہے، رائٹ؟ بظاہر حدیث میں ایسا ہی یہی لگ میرا رہا ہے. سوال ہے، یہی میرا ٹھیک، سوال ہے. ٹھیک ہے. وہ اچھا اب پر عامر حق بھائی تھوڑا سا میں 2 منٹ کا وقت لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. سر حضرت کی سٹریم ہے، میں تو یقین کریں 1 منٹ بھی نہ دیتا آپ کو. ہاں لاسٹ ابو داود کی یہ حدیث 4361 ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اعمى كان على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا تھے، اور وکانت لہو ام ولد، اور ان کی ایک باندی بھی تھی، وکان لہو منہا ابنانی، اس باندی سے ان کے 2 بیٹے تھے، وکانت تکثر الوقیعۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باندی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت کثرت سے گستاخی کرتی تھی، وتسبہ، گالیاں دیتی تھی، فیسجرها، جو صحابی تھے وہ اس کو روکتے تھے، فلا تنزجر، وہ رکتی نہیں تھی، وینہاها، وہ اس کو منع کرتے تھے، فلا تنتہی، وہ باز نہیں آتی تھی. فلما كان ذات لیلۃ ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقعت فیہ، تو وہ ایک دن اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور گستاخی کی. اب وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ فلم اصبر ان قمت الى المغول فوضعته في بطنها، تو مجھ سے رہا نہ گیا، قریب میں پڑا ہوا ایک کدال انہوں نے لیا اور وہ اس کے پیٹ پہ رکھ دیا، فاتکأت علیہ، اور اپنا سارا زور اس کے اوپر ڈال دیا، فقتلتها، اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مار دیا. تو صبح جب ہوئی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مر چکی تھی اس سے پہلے. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ بھئی ایک عورت کا قتل ہو گیا ہے رات میں. فجمع الناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا. وقال انشد اللہ رجلا لی علیہ حق فعل ما فعل الا قام. اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ایک عورت کا قتل ہوا تو کیوں ہوا، اور آپ نے خدا کی قسم دے کر یہ کہا کہ اگر کسی شخص نے، جس شخص نے بھی یہ کیا ہے، وہ کھڑا ہو کر سامنے آ جائے. فاقبل الاعمى يتدلدل، تو یہ جو نابینا صاحب تھے یہ گھبراتے ہوئے اور ہچکچاتے ہوئے بلکہ کپ کپاتے ہوئے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ انا صاحبها، میں اس باندی کا مالک ہوں. کانت ام ولدی، وہ میری باندی تھی، وکانت بی لطیفۃ رفیقۃ، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتی تھی، میرے ساتھ وہ حسن سلوک کرتی تھی، اچھی رفیقہ تھی. ولی منہا ابنانی مثل اللؤلؤتین، اور میرے اس سے 2 بیٹے بھی ہیں جو موتیوں کی طرح ہیں، لیکن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ گستاخی کرتی تھی، آپ کو گالیاں دیتی تھی، میں منع کرتا تھا نہیں رکتی تھی. تو رات میں نے یہ عمل کیا اور اس کو میں نے مار دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اشہد ان دمها حدر، صحابہ کو یہ کہا کہ گواہ رہنا، اس کا جو خون ہے یہ معاف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خون معاف کر دیا. اچھا، میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں عامر حق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر. حضرت آپ سنائیں، سب خیریت، سب ٹھیک؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو جی جی جی، آپ جاری و ساری رکھیں. ذرا مکمل کر لوں. بالکل بالکل بالکل، بلند کر لوں. اچھا، اس حدیث کے تعلق سے سب سے پہلے اگر کوئی صحابی یہ کہیں کہ نہیں جی حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، فلاں ٹھیکا، ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث کی تصحیح کی گئی ہے، بلکہ مثلا آپ یہاں پر دیکھ لیں، وقال عنہ الالبانی اسنادہ صحیح، البانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. اور اس کے علاوہ صرف ایک ہی کتاب میں نہیں ہے بلکہ بہت سی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. ابو داود میں آئی ہے، دارقطنی میں آئی ہے، نسائی میں آئی ہے. نسائی کی 2 کتابیں ہیں،
मुजतबा और असुनन कुबरा दोनों में आई है। किताब उद्दियात में इब्न अबी आसिम ने इसको रिवायत किया, तबरानी ने मौजम कबीर में, हाकिम ने मुस्तदरक में, बैहक़ी ने सुनन कुबरा में, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भाई एक शख्स ने कानून अपने हाथ में लिया है और उसने एक औरत को मार दिया, और ये भी एक पर सवाल होता है जो इस हदीस के अंदर वो अल्फाज नहीं है। वो अल्फाज ये है कि वो जो बच्चा था वो खून में लथपथ गिर गया। उससे कुछ लोग ये समझते हैं कि वो औरत जो जिसको कत्ल किया गया वो प्रेग्नेंट थी, और जब उसको इस तरह कत्ल किया गया तो जो उसके पेट में बच्चा पल रहा था वो बाहर आ गया खून में लथपथ होकर। तो इसका जवाब मैं ये दे दूं आपको कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। हाँ, बच्चा वो अपने गोद में जरूर लिए हुई होगी या उसके आसपास कहीं होगा, तो जब खून फैला तो बच्चा जो है वो खून में लथपथ हो गया, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी, इसलिए कि हदीस में तिफल का लफ्ज है, जनीन का लफ्ज नहीं है। जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट में पल रहा हो, और तिफल उस बच्चे को कहते हैं जिसकी पैदाइश हो चुकी हो। तो अब ये तो वो एतराज हुआ, लेकिन जो असल बात है वो ये है, देखें ये जो एतराज किया जाता है कि एक सहाबी ने, एक शख्स ने, एक आम आदमी ने कानून अपने हाथ में लिया, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह देते हैं। वो ये कहते हैं, सबसे पहले खुद एतराज भी करते हैं कि यबका अन युकाल अल हुदूद ला युकीमुहा इल्ला अल इमाम व नाइबु, कि ये एतराज अभी भी बाकी रह गया कि हुदूद या तो इमामुल मुस्लिमीन यानी हुकूमत कायम करती है, और या फिर हुकूमत का कोई नायब हो, मसलन काजी हो, अदालत हो, जिसको हुकूमत ने अपॉइंट किया हो, वो लोग कायम करते हैं हुदूद यानी सजाएं। जबकि ये साहब जो थे जिन्होंने अपनी बांदी को कत्ल किया, उनको हुकूमत ने अपॉइंट नहीं किया था। फिर आगे वो खुद ही जवाब देते हैं इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह, और कई जवाब देते हैं। इनमें जो सबसे पहला जवाब है वही सबसे जबरदस्त है। वो ये कहते हैं कि ये जो मामला है ये आम आदमी का मामला है ही नहीं। इस शख्स ने, इन सहाबी ने अपनी बांदी को कत्ल किया था, और कायदा यह है कि अन सय्यद लहू अन युकीम अल हद्द अला अब्दिही, कि आका को अपने गुलाम या अपनी बांदी पर हुदूद कायम करने का यानी उनको सजा देने का हक है। और इसकी दलील भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अकीमुल हुदूद अला मा मलकत ऐमानुकुम, कि तुम अपनी जो बांदी गुलाम बांदी हैं उनके ऊपर हद कायम कर सकते हो, लेकिन जाहिर है कि उसको साबित करना पड़ेगा और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा अदालत में आकर कि हद जो कायम की गई उसकी वजह ये थी। तो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबी के ऊपर मुतमईन हो चुके थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्टीमेट अथॉरिटी हैं, वो जिसके ऊपर इत्मीनान का इजहार कर दें वो शख्स काबिल इत्मीनान है, और जिसके ऊपर इत्मीनान का इजहार न करें वो शख्स काबिल इत्मीनान नहीं है। उसकी वजह यह कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ही मान लाए हैं, वो अल्लाह के रसूल है, सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट नहीं है। तो उन्होंने इन सहाबी के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया, और जो ज़ाब्ता है वो ये है कि अकीमुल हुदूद अला मा मलकत ऐमानुकुम, रवाहु अहमद, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि अपनी बांदियों के ऊपर, अपने गुलामों के ऊपर तुम हुदूद कायम करो। तो ये मसला अगरचे बाद में चलकर फुकहा में इसके ताल्लुक से इख्तिलाफ हुआ है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये कम से कम एज ए मसला, बतौर मसला ये हदीसों के अंदर और फिक़्ह की किताबों के अंदर मिलता है। तो ये जब उन साहब ने अपनी बांदी को कत्ल किया तो वो हद्दन यानी सजा के तौर पर कत्ल किया, और उनको यह खुद इस्लामी हुकूमत और इस्लामी गवर्नमेंट ने दिया था। एक जवाब तो उन्होंने इसका ये दिया है। दूसरा जवाब भी बड़ा यानी लॉजिकल है, और वो ये है कि अन्न ज़ालिका अक्सरु मा फीहि अन्नहु इफ्तिआतुन अलल इमाम, कि इस वाक़े में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, ये हुआ कि उन्होंने इमामुल मुस्लिमीन या हुकूमत से आगे बढ़कर एक इक़दाम किया जो हुकूमत को करना चाहिए था। कानून की खिलाफ वर्जी ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से हर रियासत के हाकिम को ये इख्तियार होता है कि वो मुजरिम को माफ़ कर दे या मुजरिम को सज़ा दे। आज भी आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट से अगरचे सज़ा हो जाती है, और सज़ा भी छोटी मोटी नहीं, सज़ाए मौत, इसके बावजूद भी सदर जमहूरिया के यहाँ रहम की अपील की जाती है कि माफ़ कर दें, और ऐसा बहुत सी मरतबा होता है कि उसको माफ़ कर दिया जाता है। आप ये देखें कि राजीव गांधी के कातिलों को, कि जिन्होंने राजीव गांधी को, जो कि मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनको कत्ल किया गया तो क्या सदर ने उनके कातिलों की रहम की अपील को यानी कंसीडर नहीं किया?
اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں. تو یہ ہر ملک کا قانون ہے, انڈیا کا ہے, پاکستان کا ہے, امریکہ کا ہے, جہاں جہاں بھی سیکولر نیشن ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو معاف کر دے. والامام له ان يعفو عمن اقام حدا واجبا دونه, امام کو یہ اختیار ہے کہ اگر کسی شخص نے حکومت کا وہ کام کر دیا جو الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت کو کرنا ہی تھا, تو پھر امام کو یہ اختیار ہے کہ اس شخص کو چاہے تو معاف کرے اور چاہے وہ سزا دے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اختیار کا بحیثیت ہیڈ آف دا اسٹیٹ استعمال کیا ہے. تو یہ اس حدیث کا جواب ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ جب ہماری یہ اسٹریم ختم ہوگی تو کل پرسوں تک کے کچھ گرگٹ قسم کے لوگ آ جائیں گے اور وہ اس کے اوپر فوراً اسٹریم کریں گے, لیکن ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے تعلق سے اسٹریم کریں تاکہ ہماری بات دور دور تک پہنچے. بس یہ کہ ہماری ویڈیو کو ڈاکٹر نہ کیا کریں اور کاٹ چھانٹ نہ کیا کریں. جی عامر بھائی. تو سب سے جی پہلے ہم اس وقت لائن میں ہیں ابو المعری. جی ابو المعری صاحب, کیا حال چال ہیں؟ مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی, ویلکم. کیسے ہیں آپ دونوں حضرات؟ الحمدللہ آپ نے بخیر جو ہیں. آپ حدیث ابھی جی نابینا والی جو حدیث آپ نے بتائی ہے اس میں ایک تھوڑا سا چھوٹا سا مسئلہ ہے, اگر دیکھیے آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے تو. جی اس میں فرمائیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آپ نے یہ کہا کہ تحقیق کی گئی اور یہ پایا گیا کہ وہ گلٹی ہے, وہ گلٹی نہیں ہے بیسیکلی, رائٹ؟ پر اس کی جو نہیں میں نے باندی نہیں جو ہے وہ گلٹی ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ تحقیق کی گئی اور یہ پایا گیا. میں نے یہ کہا کہ جن صحابی نے اس باندی کو قتل کیا تھا, یعنی تحقیق کا لفظ جو میں نے بولا وہ یہ کہ قتل کی رپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ نے تحقیق کی کہ بھئی کس نے قتل کیا, انویسٹیگیشن ہوا, اور ایک صاحب خود ہی سامنے آئے, انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے قتل کیا, میری باندی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ان کے اس بیان پر. جی اچھا, تو میرا یہ سوال ہے یہاں پہ کہ چلیے تحقیق نہیں ہوئی کہ واقعی جو قصہ جو سنایا گیا وہ واقعی صحیح تھا یا نہیں. دیکھیں, کہ یہ ایسا بات ہی تو طے ہوا ہو یہ. گئی, یہ بات تو طے ہے, پبلک نالج ہے کہ وہ باندی ان صاحب کی باندی تھی. اس کی تو یہ طے ہے, انویسٹیگیشن, چلیے ہاں یہ یہ تو طے طے ہے. ہے. اب لے دے کر صرف یہ بات رہ گئی کہ وہ باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی. اس کے اوپر صرف ایک ہی رپورٹ ہے اور وہ رپورٹ ان صحابی کی ہے, رائٹ؟ بظاہر رائٹ, حدیث میں ایسا ہی یہی لگ میرا رہا ہے. سوال ہے, یہی میرا ٹھیک, سوال ہے. اچھا. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو, ایک آدمی کی شہادت کو 2 کے برابر مانا تھا, چونکہ وہ رسول اللہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ اختیار امت میں کسی کو نہیں ہے. اگر آج کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں مجھے اس پر, اگرچہ وہ خلیفہ ہو, امیر المومنین ہو, اور وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے اس کی گواہی کے اوپر اعتماد ہے, اکیلا ہی گواہی کیوں نہ دے رہا ہو, اس کو یہ حق نہیں ہے, یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس گواہی کو قبول کرے. یہ اختیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. چلیے ٹھیک ہے, یعنی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, پر جی میرا سوال پھر اس سے اٹھتا ہے جو میں آپ سے لاسٹ کئی سٹریمز پہ پوچھ چکا ہوں کہ کوئی اگر شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر ڈیوائن کمانڈز آ رہی ہیں اور وہ کہہ لیجئے کوئی قتل کرنے چلے جاتا ہے, کوئی ایسا کام کرتا ہے جو آج کی ڈیٹ میں ہم جس کو نہیں صحیح مانتے, آپ یہ کیسے ویریفائی کریں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے بیسیکلی؟ آپ اس کو اگر مان لیجئے وہ کسی قانون کے کیونکہ تحت رہتا ہے, آپ اس سوری میں کی مثال دیتا ہوں. مان لیجئے مرزا غلام قادیانی ہے جو یہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ اس کے پاس ڈیوائن ریویلیشن آتا ہے اور وہ کسی کا قتل کر دیتا, تو جس ملک میں قادیانی رہتا تھا وہاں برٹش لا تھا, تو ایک لا کے تحت وہ پہلے سے موجود ہے, ایک قانون کا وہ پہلے سے پابند ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنا ملک اور اپنا قانون نہیں بنایا, تو اگر وہ قانون توڑے گا تو چونکہ پہلے سے ایک قانون موجود ہے تو آپ اس قانون میں جا کر رپورٹ کریں اس کی, چونکہ اس شخص نے خود ہی اس قانون کو اپنے اوپر حاکم مان لیا نا. ہاں نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ آپ سچویشن آلموسٹ سملر کر دیجئے کسی بھی ایک ٹرائب کی, کسی بھی اس کی, اور آپ کہہ لیجئے کہ اسی طرح سے کوئی شخص کرتا ہے, آپ اس کو غلط نہیں ٹھہرا پائیں گے, رائٹ؟ جو معیار آپ لے کے چل رہے ہیں اس معیار سے, اس حدیث کے اعتبار سے جو آپ
معیار لے کے چل رہے ہیں اس حدیث کیپنگ کے دا اعتبار سے پوائنٹ، کیپنگ دا فیکٹ ان مائنڈ کہ وہ شخص کہ جو بھی ٹرائب وائب جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کی نبوت ثابت ہو چکی ہو، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک آدمی محض دعویٰ کر رہا ہے، دعویٰ تو مسیلمہ کذاب نے بھی کیا تھا، اسود عنسی نے بھی کیا تھا، ان کی نبوت تو ثابت نہیں تھی نا. پر کہاں کیسے ثابت ہوئی ہے یہاں پہ آپ بتائیے پھر. چلیے ٹھیک ہے. تو اب یہ مسئلہ یہ پھر ایک دوسرا سوال ہے، یہ سوال یہ ہمارا اگلی بار یہ مسئلہ اب کیا دوسرا جائے ہو گا. گیا کہ آپ ٹھیک صلی ہے، اللہ یہ علیہ وسلم کی سوال میں نبوت کیسے ثابت ہوئی، ہاں اس پر یہ اگر سوال بات ہم کرنی ہے آگے تو اس پر بات کر کریں گے. سکتے ہیں. یہ ہم آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے، ابھی اس سوال کو اتنا ہی رہنے دیجیے. میں تھوڑا ایک یہ تو میں تھوڑا بیچ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈالا تھا. ٹھیک. میرا جو سوال جو تھا ایکچوئل وہ تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہسٹوریکلی ہمیں کوئی بھی ریکارڈز نہیں ملتے اپ انٹل عبد الملک کے ٹائم تک ہمیں کوئی ریکارڈز نہیں ملتے. نہ تو ہمیں قرآن کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس زمانے کی. نہ ہی ہمیں پروفٹ محمد کا کہیں پہ ہمیں نام کسی سکے پہ دکھائی دیتا ہے، یا پھر ہمیں نہ ہی کوئی ایسے انسکرپشنز بھی ملتے ہیں جہاں پہ ایسا کچھ لکھا گیا ہو یا جی ہاں، کوئی قرآنک ورسز رہے ہوں. تو یہ ایسا کیوں، جبکہ یہ آپ کے مطابق یہ جو ہے یہ سب سے بڑا سب سے اہم چیز رہی ہے جو یعنی آپ یہ ریولیشن کہہ جو ہے. رہے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں، کسی مینuscript میں جو اس زمانے کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا تو ہم یہ تسلیم کر لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، رائٹ؟ ہاں یہ ایک کہہ سکتے، یہ ایک اعتراض ہو یعنی سکتا آپ ہے. اس شخص کی تحریر کو، ایک آدمی کی رپورٹ کو جو کہ وہ لکھی گئی ہے مان لیتے، لیکن اگر 1,00,000 آدمی آپ کو رپورٹ دے رہے ہیں زبانی، وہ آپ نہیں مانیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور ایک عیسائی کی کتاب ہے اس میں نام ہے، میں بھی بتاؤں گا آپ کو. نہیں لیکن وہ نام جو ہے وہ ایگزیکٹ نام نہیں ہے. میں آپ کو یہ ظاہر بتا ہے رہا کہ ہوں. وہ اسپیلنگ کی وجہ سے ہے نا، وہ اسپیلنگ الگ لیکن الگ ہو اس میں سکتی ہے. اگر آپ اس کو پورا مان رہے ہیں تو اس نے جو پورا لکھا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں، وہ اس نے اپنے نظریے سے لکھا، چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا. نہیں آبویسلی بات ہے. یعنی ہم جو ثابت کر رہے ہیں اس سے، ہم جو ثابت کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک شخصیت ایگزسٹ کرتی تھی. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اس سے، یہ ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ جو ہے وہ اخلاقی ہے کہ غیر اخلاقی ہے. یہ ثابت وہ نہیں ہو رہا ہے. آپ مثال سوفرونیس میں کی اس کی بات ایک کر رہے مثال ہیں. دیتا ہوں، میں اس کی ایک آپ مثال دیتا ہوں. میں مان لیجئے، سوفرونیس کی بات نہیں ہاں سوری رک جائیے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجئے انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے آئی ڈونٹ نو کہ ہوئی بھی تھی کہ نہیں، لیکن چلو ہوئی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے. اب آج سے 100 سال کے بعد آپ یہ اختلاف کرنے لگے اور آپ پاکستان کے ہیں کہ نہیں جی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اور جنرل ضیاء الحق نام کی کوئی چیز تھی بھی نہیں موجود. انڈیا کا ایک رائٹر اپنے اعتبار سے اس جنگ کا نقشہ کھینچتا ہے اور جنرل ضیاء الحق کی برائی کرتا ہے، اور وہ رائٹر اس زمانے میں تھا جس زمانے میں ضیاء الحق تھے. تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ضیاء الحق نام کی کوئی شخصیت موجود تھی؟ چاہے آپ اس کے پورے نیریٹو کو نہ لیں، لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی نا. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. لیکن ہمارا جو اصل پوائنٹ ہے، ہم اس عیسائی کی کتاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت نہیں کرتے بھائی. ہم تو ان 1,00,000 لوگوں کی رپورٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ایک آدمی کی تحریر ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ 1,00,000 آدمی زبانی گواہی دے رہے ہیں، تو کیوں آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا، آپ کی بات صحیح ہے. تھوڑا میں اس میں پوائنٹس ایڈ کر دوں. میں سفرونیس کی جو ٹیسٹیمنی ہے میں اس کو پورے اس پہ نہیں لے رہا ہوں اور نہ ہی میں اس کو ڈسمس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں وہ نہیں کیس کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اتنا اہم چیز ہے، جو اگر آپ جس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین مکمل ہوا ہے اور اس تاریخ پہ یہ کمپلیٹ ہوا اور یہ سب سے اہم چیز ہے، آپ کو 70-80 سال تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا، بالکل خالی ہے. ٹھیک ہے، نہیں، سفرونیس کا ملتا ہے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا کہ بالکل خالی ہے، کچھ نہیں ملتا؟ وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ آپ بتائیے کیا کیا ہے. میرے ذہن میں جو ہے وہ چند نام ہے. سفرونیس کا ایک ہے، ٹھیک ہے، سفرونیس نے بتایا ہے. اس کے علاوہ جو جیروسلم کا آرک بشپ تھا یا کیا نام تھا اس کا، میں نام ذہن سے نکل رہا ہے میرا اس کا. ٹھیک ہے، اس نے بھی یہ نہیں بتایا کہ عرب ٹرائبز جو آئی ہیں انہوں نے جو کانکر کیا ہے، جو بیٹل آف یارمک جو ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بیٹل آف یرموک کے یارمک تعلق جو سے. ہوئی تھی سدرن جارڈن میں جو جی بیٹل ہاں. ہوئی تھی،
उसके बारे में जरूर बात लिखी गई है और इंडिपेंडेंटली लिखी गई है वो, लेकिन उसमें कोई किसी नए मजहब के बारे में कोई वो नहीं है। नहीं, मैं आपसे आपने ये कहा कि 70 साल तक कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलने की जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो क्या है? क्या आप उन 70 सालों में जो लाखों लोग हैं उनकी रिपोर्ट को आप रिपोर्ट नहीं मानते? क्या उसका इंडिपेंडेंट जब ही होगा जब वो एक ऐसे आदमी की तहरीर होगी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को न मानता हो, तभी आप उसको तस्लीम करेंगे। ये उसूल आपने कहां से निकाला? नहीं, ये रिपोर्ट्स लिखी गई है मुफ्ती साहब, ये रिपोर्ट्स लिखी गई है 200-250 साल बाद, ठीक है भाई। मैं ये कहता हूँ कि 400 साल के बाद लिखी गई है, सुन लीजिए, मैं कहता हूँ 400 साल के बाद लिखी गई है, सुन लीजिए, 200 साल नहीं 400 साल मान लीजिए, ठीक है, 200 साल एडिशनल दे रहा हूं मैं आपको। मुझे आप ये बताएं कि क्या ज़बानी रिपोर्ट जो लाखों लोगों की रिपोर्ट है वो काबिल कबूल नहीं होगी? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, काबिल कबूल, देखिए मेरा पॉइंट ये है कि अगर काबिल कबूल होती तो बुखारी की 98% हदीसें जो हैं वो गढ़ी हुई नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि ज़बानी रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं, चाहे 1 लाख आदमी दे? नहीं, वो नहीं, आप स्ट्रॉ मैन कर रहे हैं मुझे। मैं बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़बानी जो है कबूल होगी या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज कैसे कम हो गई आई हैं। नहीं, ठीक आ रही है हज़रत इनकी आवाज। अच्छा, मेरे साथ ही कह रहा हूँ कि वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपको हज़रत शायद कॉल वगैरह आई होगी। अच्छा जी, कॉल से हो जाती है जी। अभी आ रही है मेरी आवाज मुफ्ती साहब? जी हल्की आ रही है, चलो खैर ठीक है। अच्छा अबुल मारी भाई, ये है कि आप इसको थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि 1-2 बातें मैंने भी कहनी है। आपने जिस सारी चीज के ऊपर बुनियाद रखी है वो बुनियाद बहुत फीकी है, ठीक है ना, वो मजबूत नहीं है। अब उस पर जितना मर्जी आप टाइम ज़ाया करते चले जाएंगे कोई फायदा नहीं है। हजरत ने आपसे सिंपल बात पूछी कि आपका उसूल क्या है। आप कह रहे हैं कि किताब के अंदर जिक्र नहीं मिलता न्यूट्रल के ऊपर। आप मुझे अपने बाप का नाम किसी न्यूट्रल किताब के अंदर दिखा दें अखबार में, मैं उससे पहले नहीं मानूंगा कि आपका कोई बाप है, दिखा दें। नहीं, पर वो नबी नहीं है ना। ओहो, नबी नहीं, वजूद की बात हो रही है, एक शख्स के वजूद की। हाँ समझे अबुल मारी साहब, 1 मिनट रुकना, इधर रुकना। आपने नबूवत का सबूत चाहिए या वजूद का सबूत चाहिए? देखा ये है कल्टी मार गए यहां से। आपने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद, अच्छा मजे की बात ये है, अभी कहते हैं नबी। तो 1 मिनट सुने अबुल मारी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोल पोस्ट फैलेसी जी, जिम्नास्टिक्स। अब सुन ले जरा, सुनिएगा, अगर आप इस चीज के ऊपर अभी तक बहस कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, तो दूसरी जगह से दिखाएं नबी, तो वो को गैर मुस्लिम बताएगा। यही तो हजरत ने स्टार्ट में कहा कि नॉन मुस्लिम कब उनको नबी मानेगा, वो तो इल्जाम ही लगाएगा। नबूवत के नबी मानना है तो आपने वही उसूल लगाएं। एक बड़ी मेजॉरिटी, मैसिव मेजॉरिटी आप तक खबर दे रही है, ठीक है। अच्छा अब आ गए हैं जी वो नबी, वजूद की बात हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट करते हैं, और उसका उसूल क्या है जी, किसी बुक के अंदर नहीं है। मेरे ख्याल से आपको शायद पता नहीं है कि प्री हिस्टोरिक या हिस्टोरिक टाइम के अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती थी, और सारा डाल दिया जी वो अब्दुल मलिक से वजूद आपको मिलता है। ये बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो, अच्छा एक चीज, इसका मतलब ये है अबुल मारी साहब, ये मैं पूरी की पूरी जड़ से उखाड़ने लगा हूं ओरिएंटलिस्ट की तहरीक। अबुल मारी साहब तन्हा आए हैं जिन्होंने आके ओरिएंटलिस्ट की सारी उस क्रिटिसिज्म और उन वर्के स्याह जो किए थे और स्याहियां खुश्क की थी उनके ऊपर रूला फेर दिया और बलडोजर चला दिया, ये कहकर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सबूत ही नहीं। तो ओरिएंटलिस्ट क्या झग मारते रहे हैं इतने साल? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्रिटिसिज्म के ऊपर 60,000 किताबें लिखी हैं। वो एक ऐसे शख्स पर लिखते रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उनको नहीं पता था कि अब्दुल बनु अब्बास से ये कहानी शुरू हुई है, उससे पहले तो अल्लाह के रसूल है ही नहीं थे। और रही सिक्के की बात, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तालीमी, इस्लाही और तबलीगी निजाम कायम करने आए थे, अपना सिक्का या सियासत या अपनी हुक्मरानी चमकाने नहीं, हुक्मरानों की तरह। अब्दुल मलिक मरवान जो है उसके जमाने के अंदर ये लिखा हुआ है, इमाम बलादरी ने अंसाबुल अशराफ के अंदर पूरा वाकया लिखा है, बनु उमैया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि सबसे पहले करेंसी छापना यानी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के ये बनु उमैया के एंड के जमाने के अंदर आए थे, और उसकी जरूरत पड़ी थी। उसकी जरूरत पता क्या पड़ी थी कि रोमन अंपायर का जो उस वक्त का गवर्नर था, जिसकी जो बफर जोन मिलता था इस्लामिक स्टेट के साथ, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम लोगों ने अपने लेटर पैड के ऊपर
یہ محمد اللہ اور رسول یا قل هو اللہ احد توحید کی بات کی, تو میں نیکسٹ ایئر ایسے سکے ایشو کروں گا اپنی جو مانیٹری ہمارا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں, وہ پوری ایک مشینری ہے, وہ سکے ایسے شائع کروں گا, اس میں تسلیس کی بات بھی کروں گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کروں گا. یہ وہ ٹائم تھا جس میں سب سے پہلے بنو امیہ نے یہ سوچا کہ ہمیں اب اپنی کرنسی بنانی ہوگی. اس سے پہلے تو آپ اس طریقے سے ٹریڈ کرتے تھے جیسے یہ چلتے ہیں, چاول چلتے ہیں, گیہوں چل جاتے ہیں, جو چل اس طریقے پر. تو میرا بھائی آپ کی جو بنیاد تھی نا, اچھا میں معذرت دوسری چاہتا بات ہوں, کہ عامر بھائی میں عامر ابو بھائی اس المارلی ٹائم صاحب ایک دینار چیز میں اور بتا چلتے دوں میں تھے. آپ کو. ابو المارلی ایک منٹ, ابھی تقریباً پچھلے سال غالباً یہی مہینہ تھا, میں جارڈن گیا. جارڈن میں جو وہاں کی کیپٹل ہے اس میں ایک مسجد ہے, اس کا نام ہے جامع عمر. اور یہ مسجد جو وہاں کی جو سارے سرکاری دفاتر ہیں اور وہاں کے کنگ کا جو آفس ہے اس کے قریب ہی ہے. اور جو وہاں کے پرنس ہیں جو 17th ٹو دا تھرون ہے اس وقت, ان کا نام ہے پرنس غازی. تو ان کی آرگنائزیشن کی طرف سے ایک سیمینار تھا, اس میں جانا ہوا. تو انہوں نے ان کے خاندان کے پاس, یہ خاندان ہاشمی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے, بنو ہاشم ہے, اور اسی لیے حکومت کو المملکۃ الہاشمیہ کہا جاتا ہے. ان کے پاس باقاعدہ ان کے ذاتی میوزیم میں اس مسجد کے احاطے میں وہ موجود ہے. اور وہاں پر ایک خط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپرر کو بھیجا تھا, اور وہ اوریجنل خط ہے, اس کی کاپی نہیں ہے, اوریجنل خط موجود ہے. کاربن ڈیٹنگ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اسی زمانے کا ہے, یعنی کوئی یہ 300 400 800 1000 سال پرانا نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے کا ہے. تو یہ تو مسلمانوں کے پاس موجود ہے تحریری ثبوت. اور میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ تحریری ثبوت نہ بھی ہوتا, ہمارے نزدیک جو اورل ٹریڈیشن ہے اصل وہ ہے. تحریر تو بہت بات کی چیز ہے. بالکل بالکل. اور جو برمنگم مینوسکرپٹ آیا ہے جی ہاں, وہ قرآن کا ایسا نسخہ بیان کر رہے ہیں حجازی سٹائل کے اندر جو بنو امیہ سے بھی پہلے, عبد الملک جی مروان سے بھی پہلے نکل گیا ہے. واہ, ایگزیکٹلی. یعنی وہ جو خط ہے اس میں جو فونٹ ہے وہ فونٹ کوفی نہیں ہے, کوفی نہیں یا ہے, حجازی ہے. وہ حجازی ہے. جو فونٹ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا بنو امیہ سے پہلے. ایگزیکٹلی. حجازی ہے, مائل بھی کہتے ہیں, حجازی کہتے ہیں, جیسا جو کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. وہ پر عامر حق بھائی تھوڑا سا میں 2 منٹ کا وقت لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. سر حضرت کی سٹریم ہے, میں تو یقین کریں 1 منٹ بھی نہ دیتا آپ کو. ہاں لاسٹ کامنٹ کر لیں تاکہ پھر نہیں, میں یہ اگلے کہہ لوگ رہا بھی ہوں نا. کہ وہ جو برمنگم مینوسکرپٹ ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈیٹنگ ہوئی ہے وہ 570 سے لے کے 645 تک کے ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی بھی ہو, 610 سے پہلے کی بھی ہو. تو بھیا وہ کاربن مسئلہ ہے. ڈیٹنگ اور اس کے آپ کو یہ کب بتائے گی کہ یہ ایگزیکٹلی مثلاً یعنی آج سے کاربن 400 ڈیٹنگ, سال پہلے فلاں مہینے میں ہوا تھا, یہ میں کاربن اس ڈیٹنگ میں بتاتی ہے. اس میں میں بتا دیتا ہوں. جنہوں نے کاربن ڈیٹنگ برمنگم یونیورسٹی, سنیے گا ذرا, جو کاربن ڈیٹنگ ہے, اچھا اس طرح تو کاربن ڈیٹنگ کسی طرح بھی آپ پیش ہی نہیں کر سکتے آرگومنٹ کے طور پر. آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ کاربن ڈیٹنگ جو اس کے میس کی گئی ہے وہ کی گئی ہے 4 بلین سے لے کر 4.5 بلین. پتا ہے کتنے؟ 50 لاکھ سال, 50 لاکھ سال کا گیپ ہے, 1-2 سال کا نہیں. تو کیسے کریں گے کاربن ڈیٹنگ؟ یہ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ سٹارٹنگ فرام دیٹ پوائنٹ ٹو اینڈنگ آن دیٹ پوائنٹ ایک ڈیوریشن ہے. اچھا برمنگم مینوسکرپٹ کی جب ڈیٹنگ کی گئی ہے اور وہاں ایک قاری کو بلا کے تلاوت, جو BBC کی میں نے اس پہ اسٹریم بھی کی تھی, اس کلپ کے اندر جو کرسچن اسکالر ہے جو برمنگم یونیورسٹی کے اندر ریلیجن, فلسفی آف ریلیجن پڑھاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو فونٹ کا ٹیکسٹ ہے اور اس کا جو پیپر ہے اور جو اس کو میں نے جو غور سے دیکھا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ چیز رہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سنا ہے, اس ٹائم میں رہا ہے, ان کو دیکھا ہے اور ان کے بہت قریب رہا ہوا ہے. یہ جملے اس کے ہیں. اس نے تو نہیں کہا کہ 570 سے شروع ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں, کاربن ڈیٹنگ کے اندر نارملی ڈیٹ پیچھے اس لیے جاتی ہے, یہ بھی ابو الماری صاحب پوائنٹ سنیے گا, کہ جس سکن کے اوپر یا جس اسکرول کے اوپر وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے, obviously پرانے ٹائم کے اوپر اس سکن کو یا اس پیپر کو ڈرائی کیا جاتا تھا پانی میں ڈبو کے, وہ obviously پہلے ہوتا تھا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میں آج ایک کپڑا پہن رہا ہوں, مجھے اپنے والد کی شرٹ پوری آ جاتی ہے, کل کو خدا نہ خواستہ میں کسی جگہ پر ملتا ہوں کسی ایسی حالت کے اندر کہ وہ مجھے نکالتے ہیں, میری کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں, میرے کپڑے میری ڈیٹ سے پرانے ہوں گے,
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کپڑے میرے نہیں ہیں, وہ میرے سے پہلے کے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کپڑے مجھ سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے. اسی طرح وہ پیپر, وہ اسکرول, وہ سکن جو ہوتی تھی جس کے اوپر لکھا جاتا تھا, وہ اس وجود سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی. آبویسلی اس کو ڈرائی کیا جاتا تھا ری یوز کے لیے. دیٹس دا پوائنٹ. جی چلیں جی, تو ٹھیک ہے ابو المہدی صاحب, ہاں پھر نہیں انشاءاللہ میں کچھ چند پوائنٹس واضح کر دوں, ذرا کلیئر کر دوں. پہلی چیز اب دیکھیں بہت سارے لوگ پیچھے موجود ہیں, آلریڈی 50 منٹس ہو چکے ہیں اسٹریم ہاں شروع نہیں, ہوئے صرف ہوئے. اس لیے کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا تو ایسا رہے گا کہ میری بات ادھوری رہ جائے گی. رائٹ, میں ایک منٹ بھی نہیں لے پایا لاسٹ ٹائم. میرا پوائنٹ یہ تھا, میں جب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پروفٹ محمد کی جو ڈیٹ ہے, میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا وجود تھا یا نہیں, میں یہ نہیں کر رہا ہوں, پر ان کے میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ وہ بہت ہی ویک جو وہ ملتے ہیں, ثبوت ملتے ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ جو آپ کا انٹینشن یہ تھا کہ کسی طریقے سے شک, آپ کنفرم نہیں ہے, شک ڈالا جائے, جیسے شک ڈالا جائے, تو وہ آپ نہیں ڈال سکیں گے. سوری ابو الماری بھائی, کوئی بات نہیں, کوئی اور چلیے ٹاپک لے لیجیے. وہ آپ کی سوچ ہے, میں وہ اس تک جا ہی نہیں رہا. وہ آپ جیسا بھی سوچ, جس طرح سے دیکھیے آپ میں وہ اس اسی کو لیے کہہ لینا رہا تھا ابو چاہیں. المہدی صاحب, بیک اینڈ فورتھ ہوگا. آپ کہیں گے پھر ہم کہیں گے, ہم کلیئر کر دیں, پھر آپ کہیں گے, میں اس طرح تو چلتے رہیں گے. تو اس لیے آپ کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے. اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس پوائنٹ کو کنٹینیو کر لیجیے گا. ہاں تو اب میں باقی افراد کو دے دوں. کے لیے معافی چاہوں گا آپ دونوں سے, عامر بھائی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, کوئی دل آزاری نہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ گفتگو ہوتی رہنی چاہیے ہمیشہ, ٹھیک ہے, میں یہی کہتا ہوں, اور چلیں جی, ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل لیول پہ ہوتی رہنی چاہیے. چلیے, چلیں جی, بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ دونوں حضرات. لاسٹ کامنٹ کر لیں تاکہ پھر ہاں نہیں, میں یہ اگلے کہہ لوگ رہا بھی ہوں نا. کہ وہ جو برمنگھم مینوسکرپٹ ہے, اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈیٹنگ ہوئی ہے وہ 570 سے لے کے 645 تک کی ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی بھی ہو, 610 سے پہلے کی بھی ہو. تو بھیا وہ کاربن ڈیٹنگ آپ کو یہ کب بتائے گی کہ یہ ایگزیکٹلی مثلاً یعنی آج سے 400 سال پہلے فلاں مہینے میں ہوا تھا, یہ کاربن ڈیٹنگ بتاتی ہے؟ اس میں بتا دیتا ہوں, جنہوں نے کاربن ڈیٹنگ برمنگھم یونیورسٹی, سنیے گا ذرا, جو کاربن ڈیٹنگ ہے, اچھا اس طرح تو کاربن ڈیٹنگ کسی طرح بھی آپ پیش ہی نہیں کر سکتے آرگومنٹ کے طور پر. آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے, کاربن ڈیٹنگ جو اس کے میس کی گئی ہے, وہ کی گئی ہے 4 بلین سے لے کر 4.5 بلین. پتا ہے کتنے, 50 لاکھ سال, 50 لاکھ سال کا گیپ ہے, 1-2 سال کا نہیں. تو کیسے کریں گے کاربن ڈیٹنگ, یہ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے, اسٹارٹنگ فرام دیٹ پوائنٹ ٹو اینڈنگ آن دیٹ پوائنٹ ایک ڈیوریشن ہے. اچھا برمنگھم مینوسکرپٹ کی جب ڈیٹنگ کی گئی ہے, اور وہاں ایک قاری کو بلا کے تلاوت, جو BBC کی میں نے اس پہ اسٹریم بھی کی تھی, اس کلپ کے اندر جو کرسچن اسکالر ہے جو برمنگھم یونیورسٹی کے اندر ریلیجن, فلسفی آف ریلیجن پڑھاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو فونٹ کا ٹیکسٹ ہے اور اس کا جو پیپر ہے, اور جو اس کو میں نے جو غور سے دیکھا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ چیز رہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سنا ہے, اس ٹائم میں رہا ہے, ان کو دیکھا ہے, اور ان کے بہت قریب رہا ہوا ہے. یہ جملے اس کے ہیں. اس نے تو نہیں کہا کہ 570 سے شروع ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں, کاربن ڈیٹنگ کے اندر نارملی ڈیٹ پیچھے اس لیے جاتی ہے, یہ بھی ابو الماری صاحب پوائنٹ سنیے گا, کہ جس سکن کے اوپر یا جس کرال کے اوپر وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے, obviously پرانے ٹائم کے اوپر اس سکن کو یا اس پیپر کو ڈرائی کیا جاتا تھا پانی میں ڈبو کے, وہ obviously پہلے ہوتا تھا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میں آج ایک کپڑا پہن رہا ہوں, مجھے اپنے والد کی شرٹ پوری آ جاتی ہے, کل کو خدا نہ خواستہ میں کسی جگہ پر ملتا ہوں کسی ایسی حالت کے اندر کہ وہ مجھے نکالتے ہیں, میری کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں, میرے کپڑے میری ڈیٹ سے پرانے ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کپڑے میرے نہیں ہیں, وہ میرے سے پہلے کے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کپڑے مجھ سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے. اسی طرح وہ پیپر, وہ اسکرول, وہ سکن جو ہوتی تھی جس کے اوپر لکھا جاتا تھا, وہ اس وجود سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی. آبویسلی اس کو ڈرائی کیا جاتا تھا ری یوز کے لیے. دیٹس دا پوائنٹ. جی چلیں جی, تو ٹھیک ہے ابو المہدی صاحب, ہاں پھر نہیں, انشاءاللہ میں کچھ چند پوائنٹس واضح کر دوں, ذرا کلیئر کر دوں. پہلی چیز اب دیکھیں بہت سارے لوگ پیچھے موجود ہیں, آلریڈی 50 منٹس ہو چکے ہیں اسٹریم شروع نہیں, ہوئے صرف ہوئے. اس لیے کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا تو ایسا رہے گا کہ میری بات ادھوری رہ جائے گی. رائٹ, میں ایک منٹ بھی نہیں لے پایا لاسٹ ٹائم. میرا پوائنٹ یہ تھا, میں جب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پروفٹ محمد کی جو ڈیٹ ہے, میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا وجود تھا یا نہیں, میں یہ نہیں کر رہا ہوں, پر ان کے میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ وہ بہت ہی ویک جو وہ ملتے ہیں, ثبوت ملتے ہیں.
आपने सही कहा कि जो आपका इंटेंशन ये था कि किसी तरीके से शक, आप कंफर्म नहीं है, शक डाला जाए, जैसे शक डाला जाए, तो वो आप नहीं डाल सकेंगे। सॉरी अबुल मारी भाई, कोई बात नहीं, कोई और चलिए टॉपिक ले लेंगे। वो आपकी सोच है, मैं वो उस तक जा ही नहीं रहा, वो आप जी जैसा जी भी जी। सोचिए, जिस तरह से देखिए आप मैं वो उसको इसीलिए कह लेना रहा था चाहें अबुल मारी तो साहब, बैक एंड फोर्थ होगा, आप कहेंगे फिर हम कहेंगे हम क्लियर कर दें, फिर आप कहेंगे मैं, इस तरह तो चलते रहेंगे। तो इसलिए आप तो, आपका आना जाना तो लगा ही रहता है, अगली मरतबा इंशाल्लाह इस पॉइंट को कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो अब मैं ठीक है। बाकी अफराद को ले दिलदारी लूँ। के लिए माफी चाहूंगा आप दोनों से, आमिर भाई नहीं 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 के नहीं साथ। नहीं, चले ऐसी और कोई बात नहीं, कोई दिलदारी नहीं भाई। मेरा पॉइंट ये है कि गुफ्तगू होती रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है, मैं यही कहता हूँ, चले और जी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे होती रहनी चाहिए। चलिए चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप दोनों हजरात।